أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. میرے محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی جس کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا گیا، جو خاتم المرسلین ٹھہرا، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا، وہ نبی کہ جب اس دار پانی میں مبعوث ہوتا ہے تو کفر و شرک کا غلغلہ ہوتا ہے، لیکن رب کے اس منصب اور عہدے کو یعنی منصب نبوت کو اٹھانے کے بعد اتنے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اس انسانیت کو راہ راست پر لایا اور آخری دم تک اس امت کے لیے فکر مند رہا. آپ جانتے ہیں کہ اس پیغام الہی کے نتیجے میں جو ایک وحدانیت کا ڈنکا بجایا تھا، ایک اللہ کی صدا دی تھی، جس کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے مصائب ڈھائے گئے، کون کون سی تکلیفیں دی گئیں. آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر کے آپ کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر مبارک پر اوجھڑی ڈال کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر مبارک پر اوپر سے پتھر ڈال کر کے پتھر گرا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، اور اوباشوں کو آپ کے خلاف لگا دیا گیا. اتنا پتھر مارا، اتنا مارا کہ خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے مبارک میں جمع ہو گیا. تھوڑی دور آنے کے بعد گشی کھا کر کے گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرشتے آن پڑتے ہیں، اجازت دو ان جو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے مسل دو، ان کا کام تمام ہو جائے. لیکن نبی محترم، وہ نبی رقیق القلب جس کے یہاں رحم دلی تو انتہائی درجے کی موجود تھی، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے قوی امید ہے کہ ان کے پشت نکلنے والی اولادیں ایک نہ ایک دن وہ اسلام کے سائے میں آئیں گی، وہ اسلام کے اس بلند اور بالا دین کے وہ سائے میں آ کر کے رہیں گی. میرے بھائی اور دوستو، اور ہوا بھی کہ کچھ عرصے بعد وہ دین اسلام کے سائے عاطفت میں آ جاتی ہیں، اس کے آغوش میں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں آ جاتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، مجھے اس زندگی سے عرض نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کے نبی کے جو آخری ایام ہیں اس سے بحث کرنی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ پر جب یہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تکمیل کر دیں اور اس دین کو دین الہی کے طور پہ پسند فرمایا، اس کے بعد آثار ظاہر ہو گئے کہ اب اللہ کے نبی اس دار فانی سے جانے والے ہیں، رحلت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی یہیں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا مناسککم، اے لوگو تم دین کے مسائل، تم حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ اب مجھے خبر نہیں کہ آئندہ سال تم لوگوں سے اس مقام پر ملاقات کر سکوں، تم سے مل سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک جنازے میں آپ گئے ہوئے تھے، بقیع کے وہ قبرستان تھا، وہاں سے واپس ہونے کے ہو رہے تھے کہ آپ کے سر مبارک میں درد چالو ہو جاتا ہے اور اس شدت کا بخار آتا ہے کہ اوپر سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اس پٹی بندھنے کے باوجود جب آپ کے سر پر ہاتھ رکھا گیا، اس قدر حرارت تھی، اتنا زیادہ جل رہا تھا کہ ہاں اس کا ہاتھ جلنے لگتا تھا، اتنی شدت کا بخار تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد یہ مرض جو ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کی اس مرض کے نتیجے میں تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں جس کی کشادگی بہت زیادہ ہے، جوہبہ کے مقام پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں تک اتنا زیادہ ہے، اور لوگوں سنو، مجھے تم لوگوں کے ذمہ میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم لوگ فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے، محتاجی کلاسی کے شکار ہو جاؤ گے، لیکن مجھے جس بات کا تمہارے تعلق سے خطرہ ہے، جس بات کا خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا سے لپٹ جاؤ گے، اور پھر معاملہ یہ ہوگا جس طرح دیگر قومیں جو ہلاک کر دی گئی کہ وہ دنیا میں لگنے کے بعد آخرت کو کنارے کر دیا، رب کو بھلا دیا، ویسا ہی تمہارا بھی انجام نہ ہو جائے، لہذا تم دنیا طلبی میں لگنا، دنیا پرستی میں لگنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا پرستی کا کہ دنیا سے بالکل آپ کنارے ہو جائیں، نہیں، جو آپ کے حقوق ہیں اس کو ادا کریں، لیکن دنیا میں اس طرح نہ لگ جائیں کہ آخرت کو بالائے تاج رکھ دیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 مشکیزیں لائے جائیں پانی کے، مجھے نہلایا جائے، میں کچھ وصیت کرنے چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو نہلایا گیا، جب آپ کو افاقہ ہوا مسجد میں آتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، اس کے بعد خطاب فرماتے ہیں لوگوں میں حاضر ہوں، میرا بدن حاضر ہے، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو مارا ہو تو میرا بدن حاضر ہے، مجھ سے قصاص لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اے لوگوں، اگر میں نے کسی کی آبرو پر انگلی اٹھائی ہو تو میرا یہ آبرو موجود ہے، تم بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کراتے ہیں، نماز ادا کرانے کے بعد پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کی نماز کے پابند رہنا، نماز کے پابند رہنا اللہ کے نبی کی آخری مرحلہ ہے، آخری ٹائم ہے، فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آج اپنے آپ کو کھنگالو، اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو کہ ہمارا حال کیا ہے۔ نبی محترم آخری لمحات میں جب آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہ تھی، 2 لوگوں کے کاندھوں پر آپ سہارا لے کر کے مسجد میں آتے تھے، آپ سہارا لے کر کے مسجد میں آتے تھے، آپ کا پاؤں مبارک رگڑ رہا ہوتا تھا، آپ کی اتنی طاقت نہ تھی کہ خود آ سکیں اور آپ کا پاؤں مبارک کام نہیں کرتا تھا۔ 4 دن جب باقی تھے آپ کی وفات کے 4 دن باقی تھے، اس وقت تک اللہ کے نبی نے آ کر کی امامت کروائی ہے، کروائی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ آج 5 وقت ہم اپنا پیشانی تیرنے کے لیے نہیں تیار ہیں اور نام جپتے ہیں اس نبی محترم کا اور اس کے فدائی ہوتے بنتے ہیں اور اس کے محبت میں ہم اشعار اس قصائد رچتے ہیں، لیکن محبت کا نام کیوں نہیں ہے ڈھکوسلا بازی؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ احکام نبوی پر آپ سرے خم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا ہے، جو آپ کو فرامین آپ کے سامنے رکھ کر گئے ہیں، اس پر عمل کرو تو سچے محب کہلاؤ گے، سچے
اس کے محب کہلاؤ گے، مطیع و فرما بردار کراؤ گے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ والے ہوگے، آپ اس پیمانے میں نہیں اتر پاؤ گے۔ اللہ کے نبی آخری مقام پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 دن پہلے مغرب کی نماز آ کر کے اللہ کے نبی فرمائی۔ کون سی حالت تھی؟ اچھے خاصے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، 2 لوگ سہارا دیتے تھے تو آتے تھے، آپ کا پاؤں مبارک گھسٹ رہا ہوتا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہارے تحت کام کر رہے ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اس وقت غلام کا دور تھا، لیکن اس وقت بھی لوگوں کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں لوگ، جس کے نتیجے میں ان سے کوئی سرزنش ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، برداشت کرنے کی ہماری ساری قوت ختم ہو جاتی ہے اور فوراً بدلہ لینے پر تل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی کہ لوگوں، تم ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، تم دین اسلام پر جو ہے صحیح سالم رہو گے اس وقت تک جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رب کا جو قرآن ہے اس کو تھامے رہو گے، اور نبی محترم کی سنت جو ہے اگر اس کو تم نے تھامے رکھا، اس پر عمل پیرا رہے، اس پر جمے رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سے منہ موڑا، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور جانب گئے تو یاد رکھنا ان ھذا صراطی مستقیما، سیدھا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ تمہیں گمراہی کے راستے ملیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنے قابل نہ رہے، بار بار آپ پر گشی تاری ہو جاتی ہے، آپ کو نہلایا جا رہا ہے، عشاء کا وقت ہے، لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا نماز ہو گئی، کیا نماز ہو گئی، پھر گشی تاری ہو جاتی ہے، پھر نہلایا جاتا ہے، یعنی 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر اللہ کے نبی جب دیکھا کہ ہمت کام نہیں دے رہی ہے، اللہ کے نبی فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابا بکر کہاں ہیں، ابو بکر صدیق کہاں ہیں، ان کو بلوایا جائے، وہ لوگوں کو نماز ادا کرائیں، وہ لوگوں کو نماز ادا کرائیں۔ وہ بھی اپنے آپ میں اتنی قوت نہیں پا رہے تھے، اتنی طاقت نہیں پا رہے تھے کہ جا کر کے نماز ادا کرائیں، لیکن اللہ کے نبی کا اصرار ہوا تو اللہ کے نبی کے اس اصرار پر جا کر کے نماز ادا کراتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس وقت بھی آثار ظاہر ہو گئے تھے اللہ کے نبی یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہ بھی بتلایا کہ اے لوگوں، ایک ایسا بندہ ہے، اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جس کو اختیار دیا گیا کہ دنیا چاہو تو دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھے جائیں گے، دنیا آپ کو دے دی جاتی ہے، اگر چاہتے ہو تو لے لو، یا اگر تم رب کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو یہ اختیار دیا گیا کہ تم دنیا کے خزانے چاہو تو لے لو، یا آخرت میں جو رب کے پاس ہے اس کو چاہو لے لو، تو اس بندے نے جو رب کے پاس تھا اس کو اختیار کیا۔ اس کے بعد ابو بکر رو پڑتے ہیں، کیوں رو پڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ رمز شناس تھے، وہ قیافہ شناس تھے، وہ جان گئے کہ اللہ کے نبی یہاں سے جانے والے ہیں۔ لوگوں نے کھلی اڑائی، مذاق اڑائے، بڈھے کو کیا ہو گیا، کیوں کر رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابو بکر فوراً سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی یہاں سے جانے والے ہیں، یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھر آخری موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ 2 لوگوں کے سہارے نماز پڑھانے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر امام بنے ہوئے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، دیکھ کر کے سہم جاتے ہیں، پیچھے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تھک کے بھی کھڑے رہو، اور بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی اقتدا ابو بکر کر رہے ہیں، اور ابو بکر کی اقتدا پورے لوگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آخری دن آ جاتا ہے، آخری دن آ جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر صبح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، جو مال و دولت تھا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تکلیف کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاؤں موڑتے تھے، کبھی پھیلاتے تھے، چادر سر پر ڈال لیتے تھے اور چادر کو پھینک دیتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، موت کی سختی بڑی تکلیف دہ ہے، موت کی سختی بڑی تکلیف دہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے نکلتا تھا اور کہتے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، والحقنی برفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ پھر اللہ کے نبی نے بلوایا اپنے لفظ جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ کا، اللہ کے وہ پیاری بندی جب آتی ہیں اللہ کے نبی کی حالت دیکھتی ہیں کہ آپ اتنے زیادہ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ کا چہرہ کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حالت
حالت دیکھ کہتی ہیں واہ کر بابا، ہائے ہمارے ابو جان کی تکلیف، ہائے ہمارے ابو جان کی تکلیف۔ پھر اللہ کے نبی اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنے قریب کرنے کے بعد سرگوشی کرتے ہیں، کچھ ایک سرگوشی پر وہ رو پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار سرگوشی کرتے ہیں تو ہنسنے لگتی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے کچھ کہا تو آپ رو پڑی، کہا کہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے نبی نے بتلایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے خاندان میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہیں وہ تم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مزید شدت بڑھتی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انبیاء کے جو قبریں تھیں اس کو مسجد بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور پیغام دیا ہمارے اس امت کے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، فرمایا کیا فرمایا کہ لا تتخذوا قبری وثنا، میرے قبر کو بت نہ بنا لینا، تو جس کی عبادت کی جانے لگی۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے کر کے آخری وقت میں جاکنی کا عالم ہے، اس کے بعد لعنت فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ اس سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم الحقنی برفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد کیا عالم طاری ہوتا ہے، جو عالم طاری ہوتا ہے سمجھیے سوچئے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے تارے تاریکی چھا جاتی ہے، لوگوں پر ایسا غم طاری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے ہیں۔ حضرت عمر کا عالم میں ہو جاتا ہے کہ وہ تو تلوار باہر نیام سے نکال کر کہتے ہیں اگر کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں قابو نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، منافقین کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، میں نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی کو بلایا ہے اللہ رب العالمین نے، جیسے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا، پھر اللہ کے نبی آئیں گے اور جن منافقین کا ہاتھ پاؤں اتار دیں گے۔ حضرت ابوبکر کو خبر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، آپ کے حجرے مبارک میں آتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، نبی کو دوبارہ موت نہیں آنی ہے، دو بار اللہ کے نبی کو نہیں موت آنی ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، کہ اللہ کے نبی آپ بھی یہاں سے جانے والے ہیں، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھنے کے بعد اور لوگوں کا جو عالم تھا کہ لوگوں میں اتنا زیادہ غم ٹوٹا تھا کہ اس کی مثال ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا عالم یہ تھا کہ تیز دھند بارش ہو رہی ہو اور وہاں پر بکریاں چرانے والا جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہاں پر نہ ہو، بیابان جنگل میں ہو بکریاں اور ان کو چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں جو ان بکریوں کا حال ہوتا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اس طرح صحابہ کا عالم ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو بڑے بےکس اور بہت کمزور محسوس کر رہے تھے، ہمارا کیا بنے گا، ہر طرف رونے کا ایک سما بچ گیا تھا، آنسوؤں کی نہریں جاری ہو گئی تھی میرے بھائی اور دوستوں۔ اتنا المناک سہا تھا، اتنا دردناک سہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تیش میں تھے۔ پھر آ کر کے منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت ابوبکر، اس کے بعد جو انہوں نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو سنیے، اور عمر نے جب سنا تو اپنے آپ پر راشا طاری ہو گیا، ان پر راشا طاری ہو گیا، اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو سنو، من کان منکم، سنو کہ جو تم میں سے یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سن لو جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کی پرستش کرتا تھا، سن لو فإن محمد قد مات، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں ومن کان منکم یعبد اللہ، جو رب کی پرستش کرتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، وہ زندہ ہے، وہ اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہ یہ آیت جب انہوں نے پڑھی، حضرت عمر کا بیان ہے کہ میرے ہوش اڑ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ایک نبی ہیں، اور اگر اللہ کے نبی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا آپ لوگ پیچھے جانی پھر جائیں
جائیں گے، اپنے قدموں ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے، یہ پیغام تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا پیغام تھا۔